نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرا رب مجھے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ان ایمان لانے والوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالی پر جتنا آپ کا توکل تھا، جتنا آپ کا بھروسہ تھا اور جتنا آپ کا اعتماد تھا ہر معاملے میں، اتنا شاید ہم میں سے کسی کا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، آپ کے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے تو اس سے آپ نہ گھبرائیے، آپ کے لیے اللہ کی مدد کافی۔ اور اسی طرح جو لوگ آپ کی پیروی کریں ان کے لیے بھی اللہ کافی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اور اللہ کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے طریقوں کو اختیار کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ اصل میں تو اس نے بنایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یا آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس سیناریو میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان دے گا یا وہ ہمیں پریشان کرے گا یا یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیا کریں، اور کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی زور نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مالی مشکل ہو سکتی ہے، کسی بچے کی شادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے تو یہی مسائل ہیں نا بڑے بڑے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل تو بہت بڑے تھے۔ تو جو بھی معاملہ ہو، جس میں بھی ہم اپنے آپ کو بے اختیار اور مجبور اور بے کس پاتے ہوں، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کمزور ہوں، لوگوں کا سہارا کمزور ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود انسان کمزور ہوتے ہیں۔ خود اپنے ہی عزیز، قریبی، دوست، رشتہ دار، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ کام آ نہیں سکتے۔ بعض اوقات کچھ چیزوں میں تو وہ مدد کر سکتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ سارے پیارے پاس کھڑے ہو کے دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ ایسے موقع پر اگر انسان یہ سوچے اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یہ جتنی دوائیں ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ علاج کے طریقے ہیں، جو کچھ بھی ہے سبھی کچھ اس کا ہے۔ اگر اس کا اذن ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو ہر چیز فائدہ دے سکتی، اور اگر اس کا اذن نہیں تو کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ہسپتال، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر معاملے میں اصل بھروسہ اور توکل اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے کہ کرنا اس نے ہے، کیونکہ ہر کام کا مکمل اختیار رکھنے والا وہ ہے۔ باقی انسانوں کو اس نے لمیٹڈ اختیار دے رکھا ہے، اور وہ اختیار بھی جب کام کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے۔ ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیا آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ پھر کہا کہ وہ کون ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب تم قحط سالی کا شکار ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے؟ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا کہ اور کوئی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو توکل ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس توکل کے بغیر، اس یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ناقص رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر ہم جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جب وہ کچھ ہمارے لیے نہیں کر پاتے تو ہم ان سے پھر مایوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں احساس، محبت، آپ کی کیئر کا احساس، یہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے دل میں صحیح بات سجھانا بھی اللہ ہی کا کام ہے کہ اس مریض کو کیا دوا دو۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں ہی غلط دوائی سے، غلط ٹریٹمنٹ سے چل بستے۔ وہ جان بوجھ کے نہیں بھی کرتے لیکن اس وقت ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ ہم میں سے کسی کو نہ اپنے حافظے پر پورا کنٹرول ہے کہ ہم جس وقت جو چیز چاہیں یاد کر لیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ہمیں بھولی بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو ریکال نہیں کر سکتے۔ نہ ہمیں اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، لیکن ہاں صرف اور صرف ایک ہستی یعنی اللہ کی ہستی وہ ہے کہ جو ہر کام کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اور پھر ہر چیز ہے بھی اسی کی، اس کی ملکیت ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ایک شخص کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ٹولز نہیں ہوتے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ جتنا بھی چاہے نہیں پہنچ سکتا کہ اس پر وسائل نہیں ہے۔ کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں بھوکا ہے، پیاسا ہے، مثلا سوشل میڈیا پہ کتنی ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، فلاں جگہ کسی کو بلڈ چاہیے، کسی کو کھانا چاہیے، کوئی کہیں بھوکا ہے۔ سیریا کے حالات ہم پڑھتے ہیں، ریفیوجیز کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرے، اور ایک ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کرے، کیسے کرے، ہاتھ بندھے ہوئے، تڑپتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، رو بھی پڑتے ہیں ایسے حالات دیکھ کر، لیکن کر نہیں کچھ سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، پھر وہ ذریعے نہیں ہوتے کہ جن سے ہم اس شخص کی وہ ضرورت پوری کریں۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوتی، تو ہم وہ مدد، وہ خدمت دوسرے کی کر نہیں پاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ مثلا رزق کا مالک بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے۔ لا تحمل رزقها، اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹا سا دماغ ہے، لیکن اپنا رزق کیسے کیسے تلاش کر لیتے ہیں اور جی رہے ہیں۔ نہ انہوں نے کہیں جمع کیا ہوا ہے، نہ اپنے پیٹھ پہ لاد کے پھر رہے ہیں، لیکن کون رزق دیتا ان کو؟ کس نے سمجھ دی کہ کہاں پہنچو اور کہاں سے تمہیں کھانا ملے گا؟ اگر ایک وقت کھایا تو اگلے وقت کا کچھ پتا نہیں ان کو، بلینک کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اگلے وقت کا بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی رزق کا مالک ہے۔ تو اگر انسان رزق کی کمی کا شکار ہو، رزق کی طرف سے پریشانی ہو، تو ہمیشہ سوچے کہ اللہ اتنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمہارے حالات بھی جانتا ہے، تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے. اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو، وہ دے گا. اور خوف سے باہر نکل آؤ، پریشانی نہ کرو، کیونکہ اس سے کوئی معاملہ درست نہیں ہوتا، سدھرتا نہیں ہے. اس وقت میں اللہ کو پکارو. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے بولنے کی قوت، ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ان سب کا مالک بھی دراصل وہی ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر تمہارا تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے. تمہاری محبت، خوف، ہر امید، توقع، توکل، ہر چیز اسی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اس کو راضی کر لو، اس کے بن جاؤ. پھر اسی طرح ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہی ہے. ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، مانگو گے تو ملے گی. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، یعنی لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تم اولین و آخرین، پہلے اور آخری، اور جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر کمی ہوتی ہے. میں سب کو دے سکتا ہوں اور پھر بھی میرے خزانے کم نہیں ہوں گے. اصل میں ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیے اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہے نا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر کبھی رو دیتے ہیں، کبھی کسی کو کال کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں. اگر یہ ساری انرجی جو ہم نے ان کاموں پہ لگائی ہے نا، وری وری وری، فکر فکر فکر، اس سے بات اس سے بات، پریشان پریشان، اس ساری انرجی کو اکٹھا کر کے دعا پہ لگا دیں، دیکھیں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. شیطان ہمیں دعا بھلوائے رکھتا ہے، اور جب ہم دعا کرنے لگتے ہیں نا تو ہمارے منہ سے لفظ بھی نہیں نکلتے، ہم کہتے کیا کہیں. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے ہم پر اس غم کا، اس دکھ کا اور اس پریشانی کا کہ دعا ہی بھول جاتی، دعا کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے. اور کبھی الفاظ ہوتے ہیں تو ہم ایسے فر پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا ادھر ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو سچ پوچھے تو ہم تو دعا کا سلیقہ بھی نہیں جانتے. اگر جاننے کا مطلب یہ کہ ہم اس طریقے پہ نہیں مانگتے کہ جس پر مانگنا چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کو وہ سنبھال سکتا ہے. کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، کبھی گھر سے باہر نکلے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. کیسے کیسے خوف لاحق ہوتے ہیں. کیا کہا کریں، اللہ تیری حفاظت میں، تو ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو میرے بچوں کی بھی حفاظت کر. ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنی حفاظت خود بھی نہیں کر سکتے. سوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، کیا کاٹ جائے، کیا کچھ پتہ نہیں. ایک دفعہ میں کسی سے ملنے کے لیے گئی تو پتہ چلا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا. تو بہت ایک بزرگ خاتون ہے، بہت ہی نیک خاتون، شارجہ میں ہوتی ہے، اور انہوں نے بہت سی اسی طرح وہاں پر مدرسے وغیرہ کھولے اور دین کا بہت کام کرتی. تو مجھے کسی نے بتایا تو میں نے کہا چلے ان سے ذرا چل کے ملتے ہیں. انسان ایسے لوگوں سے کچھ سیکھتا ہی ہے.
جن کی اتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور اتنا ان کے دبئی گورنمنٹ وغیرہ کے اندر ان کا اتنا ریگارڈ ہے کہ وہ ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے اس طرح کے کاموں کی نا، تو کسی کسی کو دیتے ہیں. تو ان کا چلے ان سے جا کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ان کا کہ آپ لوگ آ جائیں. لیکن جب ہم گھر پہنچے تو گھر نہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو اچانک ہاسپٹل جانا پڑا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ رات کو سوتے ہوئے شاید بازو ان کا اپنے ہی نیچے آ گیا، یہ کیا ہوا، تو وہ شاید بازو اتر گیا، یا مجھے اب پوری طرح یاد نہیں. تو بہرحال وہ ہسپتال میں جا کے وہ پٹی وٹی کی اور وہ ہاتھ باندھا ہوا. اور تو میں نے کہا کہ ہمیں تو خود بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے ہی بازو کے اوپر ایسے یعنی اپنے آپ کو خود ہی سوتے میں نقصان دے دیں، ہمیں کیا پتا. ہم ایسے آنکھ کھجائیں، کچھ کھجائیں، کہیں نشان پڑ جائے کچھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر ہماری حفاظت کر رکھی ہے کہ ہم روز آرام سے سو جاتے ہیں، صحیح سلامت اٹھ بیٹھتے ہیں، کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا دراصل وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی بھلائی اور کسی قسم کی تکلیف پہنچانے پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر اسی طرح نفع نقصان کا مالک وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو ساری امت بھی مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا، کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور اگر سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو خوف تو نکل جاتا ہے اور پھر امیدیں بھی اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ نفع بھی اس کے ہاتھ میں، نقصان بھی اس کے ہاتھ میں. تو مجھے ڈرنا اسی سے چاہیے، مجھے امید بھی اسی سے لگانی چاہیے، بندوں سے نہیں. عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، فلاں بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. عزت اور ذلت سب کچھ اس کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے.